چیئرمین سینٹ کا مسئلہ درپیش ہے. سیاسی جوڑ توڑ اس وقت عروج پر ہے. میاں محمد نواز شریف نے نہ صرف مولانا فضل الرحمان محمود خراش اکزئی سے بھی گفتگو کی اور ان سے بات کی, ملاقات ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سینٹ چیئرمین کے لیے گٹھ جوڑ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں, آج پیپلز پارٹی نے اس شخص کا نام دیا ہے یا انہوں نے اس کو فلوٹ کیا ہے, کہہ لیں کہ اس کے سامنے کیا رزلٹ آتا ہے, وہ ہے رضا ربانی. حالانکہ رضا ربانی صاحب جو ہیں بات دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. جی, اور بات ایک ہی ہے کہ رضا ربانی کا اگر نام آتا ہے تو اس کہتے ہیں کہ ادھر سے فلوٹ کروایا گیا, چلیں جی ایسے کر لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اور وہ بظاہر بھی, کہ وہ جمہوریت پسند ہیں. جب یہاں پہ فوجی عدالتیں بنی تو انہوں نے کہا تھا کہ آج میرا دل رو رہا ہے. تو مطلب ہے وہ انہوں نے اپنا ایک اسٹیچر بنایا ہوا ہے اس ٹائپ کا کہ وہ بالکل کلیئر ہے کہ میں صرف جمہوریت کے ساتھ ہوں. اب ایسا اسٹیچر موجودہ حالات میں تو پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ خود ان کا نام پٹ کرتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں کلیئر بات بتا دوں آپ کو. کیوں؟ زرداری صاحب شیری رحمان کو پریفر کر لیں گے لیکن ان کو نہیں, رضا ربانی کو نہیں. اس وقت جو صورتحال تھی, اگر پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ بن گئے تو شاید پہلی خاتون چیئرمین سینٹ بھی آ جائیں. صحیح, کیونکہ فمیدہ مرزا کو زرداری صاحب 2008 میں ایز اے اور یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ رضا ربانی زیادہ پسند نہیں ہے, پسندیدہ شخصیت نہیں رہے آصف علی زرداری کے لیے. وہ کبھی بھی نہیں تھے. ٹھیک, وہ اس لیے کہ وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے. ٹھیک, 100% ان کی مرضی پہ نہیں چلتے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون اگر رضا ربانی صاحب کو لائے گی تو کیا پیپلز پارٹی کا چیئرمین نہیں ہوگا, اور کیا